کی اگلی چیز حیا۔ اللہ جانتا ہے یہ قرآن کا نور حیا کا تحفظ ہے۔ حیا انسان کو برا کام کرنے سے روکتی ہے۔ انسان بے حیائی کرنے پر اللہ سے شرم محسوس کرتا ہے اور کرنی چاہیے۔ نہیں انل منکر میں تمام برائیاں اور گناہ شامل ہیں۔ ہماری ذمہ داری وہ ہے جو امت مسلمہ کو اللہ نے دی، اور نبیوں والا کام اللہ نے ہمیں دیا۔ آپ کہہ لیں کہ نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن کار نبوت ابھی باقی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا ہے، اس کا ٹھکانہ بہشت ہے۔ سورۃ نازعات 40 سے 41۔ تو یاد رکھیے کہ حیا کا مطلب بزدلی اور حق کو چھپانا نہیں ہے۔ حیا کیا کہ بندے کو گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ابن عمر سے یہ روایت ہے، اور بلوغ المرام بخاری مسلم کی بیسیکلی روایت ہے 1319 نمبر کی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے شرم و حیا کرو جیسا کہ اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ اللہ ہمیں باحیا بنا دے۔ ترمذی کی روایت 2000 نمبر ہے۔ تو آج کے پورے پارے کے بعد جو مضمون سمجھ آتا ہے وہ کیا ہے؟ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، آمین۔ یعنی جو ابو بکر صدیق کے اندر سوز تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کے دل میں ایک اسلام کی محبت اور درد تھی، اے اللہ ہمیں وہی دے دے۔ آج کی دعا: اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔